بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 152 اور باب العبد یعتق بعضہ چل رہا ہے۔ اس میں پچھلے 2 اسباق کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ وہ غلام جس کے بعض حصے کو آزاد کیا جائے اور بعض حصے کو چھوڑا جائے تو وہ غلام کبھی تو اپنا غلام ہوتا ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہوتی، اور کبھی مشترکہ ہوتا ہے۔ تو پچھلے 2 اسباق کے اندر اپنا ذاتی غلام اس کے بعض حصے کو آزاد کرنے سے متعلق احکامات کا ذکر ہوا۔ ابھی جو سبق ہوگا اس میں مشترکہ غلام کے بعض حصے کو آزاد کرنے کا بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو پورے سبق کا خلاصہ ہم مائنڈ میپ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ مشترکہ غلام ہے جس کے بعض حصے کو یعنی ایک شریک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا ہے، تو اس کی پھر آگے 2 فصلیں ہم کر لیتے ہیں۔ فصل اول یہ ہوگی کہ معتق آزاد کرنے والا مالدار ہے۔ دوسری فصل ہوگی کہ معتق آزاد کرنے والا وہ غریب ہے۔ اگر مالدار ہے تو اس میں 2 مذاہب ہوں گے، ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ایک صاحبین کا۔ اسی طریقے سے اگر فصل ثانی میں معتق غریب ہے تو اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مشترکہ غلام میں اپنے حصے کو آزاد کرنے والا شخص مالدار ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ 3 حکم اس کے لیے ہوں گے اس صورت میں۔ نمبر 1 تخییر، نمبر 2 رجوع المعتق، یعنی اگر دوسرے شریک کے لیے وہ ضامن ہو جائے گا کیونکہ دوسرے شریک کا حصہ ابھی تک آزاد نہیں ہوا، اس نے اپنا حصہ آزاد کیا تو یہ دوسرے شریک کے لیے ضامن ہوگا، تو ضمان دینے کے بعد کیا یہ غلام سے جا کر رجوع کر کے وہ ضمان سارا واپس لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یہ حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور تیسرا حکم الولا، ولا کا ہے کہ جو اس آزاد کردہ غلام کی میراث ہوگی تو اگر اس کے عصبات وغیرہ نہ ہوں تو یا اس کے رشتہ دار ذوی الفروض نہ ہوں تو پھر یہ عصبہ سببی یعنی آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ تو اس کا جو حکم ہے اس کی تفصیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کہ جس نے جو آزاد کیا ہے جس نے تو ایسا وہ ساری کی ساری اسی کو ہی ملے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ تضمین یعنی ان کے ہاں ایسا ہے کہ اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو سیدھا بس وہ ضامن بن جائے گا، دوسرا شریک جس نے اپنا ایسا آزاد نہیں کیا وہ اس کو ضامن بنائے گا۔ اس کے علاوہ غلام کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی نہیں اختیار دیا جائے گا کہ اس شریک کو کہ وہ اپنے حصے کو آزاد کرے، اور نہ ہی غلام سے صحیح وغیرہ لی جائے گی، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ سیدھا مالدار ہونے کی صورت میں آزاد کرنے والے کو کہا جائے گا کہ تم دوسرے شریک کا حصہ دو۔ اگر آزاد کرنے والا غریب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 2 ہی اختیار ہوں گے دوسرے شریک کو، ایک تو یہ کہ اپنے حصے کو آزاد کر لے، اور دوسرا یہ کہ استسعاء یعنی سعی لے لے اور غلام کو یہ کہے کہ تم میرے حصے کے بدلے میں سعی کرو اور اس کے بعد پھر میرا جو مال ہے جو آپ کی قیمت بنتی ہے میرے حصے کے مطابق وہ دے دو۔ صاحبین فرماتے ہیں یہاں پر بھی صرف ایک ہی اختیار ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ آزاد کرنے والا شخص تو غریب ہے، لہذا چونکہ غلام چونکہ اب اس کے اندر دونوں کا حصہ تھا تو دوسرے کا حصہ خراب ہو گیا شریک کا، تو لہذا دوسرے شریک سیدھا غلام سے صحیح لے لے گا، اس غریب سے کچھ بھی نہیں لے گا۔ تخییر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پھر 3 قسم کے اختیار آتے ہیں، یعنی جس شریک نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا اس کے لیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ رضا الہی کے ساتھ وہ آزاد کر دے، اور دوسرا یہ کہ تضمین کہ وہ ضامن بنا دے اپنے اس شریک کو جس نے اپنے حصہ آزاد کیا ہے، اور نمبر 3 استسعاء یعنی غلام سے صحیح لے لے۔ تو
یہ ہے جی پورا اس مسئلے کا خلاصہ اور اس کا یہ مائنڈ میپ. ابھی ہم اس کو انشاءاللہ کتاب سے سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ وہ اصول جو ہم نے پچھلے سبقوں میں ذکر کیے ہیں وہ ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ پورا مسئلہ 2 اصول پر مبنی ہے. اور ان میں سب سے پہلے یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عتق میں تجزی ہو سکتی ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک نہیں ہو سکتی. اور دوسرا اصول کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد کرنے والے کا امیر ہونا غلام کو صحیح سے نہیں روکتا. چاہے وہ امیر ہو پھر بھی غلام صحیح کر سکتا ہے، چاہے غریب ہو پھر بھی کر سکتا ہے. جبکہ صاحبین کے نزدیک اگر آزاد کرنے والا امیر ہے تو پھر غلام دوسرے شریک کے لیے صحیح نہیں کر سکتا، بلکہ سیدھے سیدھا وہ امیر شخص وہ دوسرے کے حصے کی ضمان دے گا، یعنی قیمت دے گا، اور غریب ہونے کی صورت میں البتہ صحیح کر سکتا ہے غلام. وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَتَقَ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى العبد فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد والولاء بينهما في الوجهين. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار. جب غلام 2 شخصوں کے درمیان مشترک ہو پھر اس میں سے ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو وہ حصہ آزاد ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ عتق میں تجزی ہوتی ہے تو لہٰذا صرف وہی حصہ آزاد ہوا. پھر آگے پہلی فصل ہے کہ اگر آزاد کرنے والا موسر یعنی مالدار ہے تو دوسرے شریک کو اختیار ہے کہ 3 قسم کا. نمبر 1 یہ پہلا حکم ہے اختیار کا کہ دوسرے شریک کو پہلا حکم یہ کہ اس کو اختیار دیا جائے. اختیار 3 طرح کے ہے. نمبر 1 یا تو وہ بھی اپنے حصے کو آزاد کر دے، اور اگر چاہے تو اپنے اس مالدار شریک کو جس نے اپنا حصہ آزاد کیا اس کو اپنے حصے کی قیمت کا ضامن بنا دے. اور تیسرا اختیار یہ ہے کہ غلام سے صحیح لے لے، غلام اپنے اس شریک کے حصے کی بقدر مزدوری کر کے لے آئے جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا. فَإِن ضَمَّنَ پھر اگر اس شریک نے آزاد کرنے والے شریک کو ضامن بنایا تو آزاد کرنے والا شریک جب اس شریک کو ضمان دے دے گا تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ آزاد کرنے والا شریک رجوع کرے گا غلام سے اور غلام کو کہے گا کہ میں نے آپ کا وہ حصہ جو دوسرے شریک کی ملکیت میں تھا اس کی میں نے قیمت ادا کر کے آپ کا سارا حصہ یعنی آپ کا پورا جسم میں نے آزاد کر دیا، اب مجھے آپ اس کا بدل دے دو. اور تیسرا حکم والولاء للمعتق، اور یہ جو ولا ہوگی یہ آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی، یعنی اس غلام کی جو میراث ہوگی وہ اس آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی، کیونکہ گویا کہ زمان دینے کے بعد یہ اس کا مالک بن گیا تھا تو گویا کہ سارے کا سارا غلام اسی کا ہوا. وَإِنْ أَعْتَقَ أَوْ اسْتَسْعَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا اگر اس طریقے سے ہوا کہ دوسرے شریک نے جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا تھا اس نے پہلے والے 2 اختیار کہ اپنے حصے کو آزاد کر دیا یا غلام سے صحیح لے لی، ضامن بنانے والا حکم اس نے نہیں اختیار کیا، تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے کہ اس نے چونکہ اس نے بھی آزاد کر دیا اپنا حصہ یا اپنے غلام سے صحیح لے کر آزاد کیا ہے تو اس صورت میں پھر ولا دونوں کے درمیان مشترک ہوگی اپنے اپنے حصے کی بقدر. یہ ہوگی پہلی فصل جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا یہ حکم ہو گیا کہ 3 حکم ہیں اور ایک حکم جو تخیر ہے اس کے اندر 3 اختیارات ہیں. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ عَتَقَ پس اگر آزاد کرنے والا وہ مالدار نہیں ہے بلکہ تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اس صورت کے اندر دوسرے شریک کو پھر 2 ہی اختیار ہیں. ان شاء عتق چاہے تو وہ بھی اپنے حصے کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دے مفت میں، اور اگر چاہے تو پھر غلام سے صحیح لے کر اپنے حصے کی بقدر قیمت وصول کر لیں. اور اس صورت میں پھر ولا جو ہوگی وہ دونوں کے درمیان ہوگی ان دونوں صورتوں کے اندر، یعنی آزاد کرتا ہے یا یہ کہ غلام سے صحیح لیتا ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر ولا ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگی.
وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ساری تفصیل ہوگی۔ وقالا، صاحبین فرماتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک بالکل آسان ہے کہ لیس لہ الا الضمان مع الیسار والسعایۃ مع الیسار، کہ ضمان اگر وہ مالدار ہے، آزاد کرنے والا اگر مالدار ہے تو سیدھے سیدھا بس ایک ہی اختیار ہے دوسرے کو کہ وہ اس کو ضامن بنائے کہ بھئی میرا حصہ تو ویسے بھی خراب ہو چکا ہے، اب آپ مالدار ہیں، اب میرے حصے کی بھی قیمت دے دو۔ اور والسعایۃ مع الیسار، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر یہ جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا وہ غلام سے جا کر صحیح لے لے گا، اس تنگ دست کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ صاحبین کے نزدیک مالدار ہونے کی وجہ سے، یعنی معتق کے مالدار ہونے کی وجہ سے غلام جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکتا، بلکہ وہ آزاد کرنے والا وہی ضامن ہوتا ہے۔ اور صاحبین کا اگلا جو حکم جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، پہلا تو یہ ہوگا کہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، سیدھا صرف ضمان ہے یسار کی صورت میں اور اعصار کی صورت میں صحیح ہے۔ اور دوسرے حکم میں بھی اختلاف کرتے ہیں، معتق کا غلام کی طرف رجوع کرنا ضمان کی صورت میں، تو فرماتے نہیں لا یرجع المعتق علی العبد، معتق جو ہے وہ غلام کے اوپر رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے یہاں عتق میں تجزی ہوتی نہیں ہے، تو معتق نے جب اپنا حصہ آزاد کیا تو ان کے ہاں یعنی صاحبین کے ہاں سارے کا سارا غلام آزاد ہو چکا ہے، تو اب جب سارے کا سارا خود اس نے آزاد کیا ہے تو وہ جا کر اس غلام سے کچھ بھی وصول نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا حکم جو تھا کہ ولا دونوں کے درمیان مشترک ہوگی، اس صورت میں جب دوسرے شریک نے بھی اپنا حصہ آزاد کر لیا یا صحیح لے لی، تو صاحبین فرماتے نہیں، ہر حالت کے اندر والولاء للمعتق، ولا پہلے والے شخص کے لیے ہوگی جس نے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کے ساتھ ساتھ عدم تجزی کی وجہ سے دوسرا حصہ بھی آزاد ہوا تھا، ولا ساری کی ساری اسی کی ہوگی۔ اس میں اب ہر ایک جزی کو لے کر، ہر ایک کو لے کر وہ آگے تفصیل ہوگی۔ پہلے ہم وہ دو اصول ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جا کر اسی متن کی تشریح کریں گے، چونکہ یہ سبق کافی تھوڑا تفصیلی ہے تو اس لیے ہم اس کی تشریح اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَبْتَنِي عَلَى حَرْفَيْنِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے یہ دو اصول، جو باریک دو اصول ہیں، اس پر مبنی ہے۔ نمبر ایک، تجزی الاعتاق، اعتاق کے اندر تجزی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وعدم اور عدم تجزی، علامہ بینا، جس طریقے سے پچھلے دو اسباق کے اندر ہم نے بیان کیا، اور اس سبق کے شروع میں بھی ہم نے دو اصول ذکر کیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تجزی ہوتی ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں ہوتی۔ ثانی، دوسرا اصول، ان یسار المعتق لا یمنع سعایۃ العبد عنده وعنده ما یمنع، کہ معتق آزاد کرنے والے کا مالدار ہونا یہ منع نہیں کرتا غلام کے صحیح کرنے کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ صاحبین کے نزدیک منع کرتا ہے۔ اب صاحبین کی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل شروع ہوں گے، اس کے بعد پھر ہر ایک کے لیے اس کے مسئلے کی تفریح شروع ہو جائے گی۔ دونوں فریقین کے دلائل ہم اسی سبق میں ذکر کرتے ہیں، جو مسئلے کی تخریج ہوگی وہ انتہائی پھر آسان ہو جائے گی، تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو صاحبین کی دلیل کہ عتق کے اندر تجزی ان کے ہاں نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ کہ اگر آزاد کرنے والا مالدار ہو تو پھر غلام صحیح نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں کہ لہو ما فی الثانی قولہ علیہ السلام فی الرجل یعتق نصیبہ ان کان غنیا ضمینا و ان کان فقیرا سعی فی حصۃ الآخر۔ صاحبین کے نزدیک جو یہ دوسرا اصول ہے کہ معتق کا مالدار ہونا یہ منع کرتا ہے غلام کو صحیح کرنے سے، تو اس کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اگر ہم اس کو پڑھیں یعتق نصیبہ، کہ جس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تھا غلام سے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ مالدار ہے تو پھر وہ ضامن ہو جائے دوسرے شریک کے حصے کا، اور اگر فقیر ہے تو پھر غلام صحیح کرے گا دوسرے کے حصے کے اندر۔ صحیح ستہ میں یہ روایت سعید بن ابی عروبہ سے ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ من اعتق شخصا له فی عبد اعتق کلہ ان کان له مال والا یستسعی غیرہ۔ اب اگر اس روایت میں دیکھیں تو قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا ہے
دونوں اعمال کو. اگر مالدار ہے تو پھر وہ ضامن بنے، اگر وہ فقیر ہے آزاد کرنے والا تو پھر غلام دوسرے کے حصے کی قدر صحیح کر لے. والقسمۃ تنافی الشرک، اور تقسیم جو ہوتی ہے وہ شرکت کے منافی ہوتی ہے، لہٰذا ہر صورت میں پھر غلام صحیح نہیں کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل، وہ فرماتے کہ انہ احتسبت مالیۃ نصیبہ عند العبد فلہ ان یضمنہ کما اذا حبت الريح. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو صحیح ہے غلام کی، یہ اس کا مالدار اور غریب ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سائی کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ غلام کی جسم میں دوسرے شریک کی جو مالیت ہے وہ محبوس ہو چکی ہے، تو اس محبوس ہونے کی وجہ سے غلام سے ہم صحیح لے رہے ہیں، تو اس کا پھر مالدار اور غریب ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. لہٰذا غلام کے پاس دوسرے شریک کی مالیت محبوس ہو چکی ہے، تو لہٰذا فلہ ان یضمنہ، تو اس کا اختیار ہے کہ وہ غلام کو بھی ضامن بنائے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ کما اذا حبت الريح بثوب انسان والقته في صبغ غیره حتى انصبغ به فعلى صاحب الثوب قیمة صبغ الاخر. فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مثال ہم اس طرح دیں کہ جب ہوا چلے اور ہوا نے ایک کپڑے کو کسی کپڑے کے کو اٹھا کر، ایک شخص کا کپڑا ہے اس کو اٹھا کر ڈال دیا ہے دوسرے کسی شخص کے رنگ کے اندر، تو بالٹی کے اندر رنگ پڑا ہوا تھا، تو ایک کپڑا ایک شخص کا وہ اڑا اور اٹھ کر اس کے رنگ کے اندر پڑ گیا، اور وہ کپڑا اس رنگ کے اندر رنگ گیا اور اس کپڑے کے ساتھ بھی وہ کلر ہو گیا. حتیٰ انصبغ بہ، یہاں تک کہ وہ کپڑا اسی کے اندر رنگدار ہو گیا. تو اب ایک شخص ہے رنگ والا اور ایک ہے کپڑے والا، تو کپڑے والے نے دوسرے کے رنگ سے کوئی کہ فائدہ اٹھا لیا، اور دوسرے کا جو رنگ ہے وہ کپڑے والے کے کپڑے کے ساتھ محبوس ہو گیا. تو لہٰذا فعلی صاحب الثوب قیمۃ صبغ الاخر، تو لہٰذا کپڑے والا جو ہے اس کے اوپر لازم ہے دوسرے شخص کے رنگ کی قیمت، کیونکہ غیر اختیاری طور پر اس کا رنگ جو ہے وہ محبوس ہو چکا ہے اس کے کپڑے کے اندر، تو لہٰذا اس کو اپنے کپڑے کے اندر جو رنگ آیا ہے اس کی بقدر قیمت دینی ہوگی. موسرن کا نام موسرن، چاہے یہ کپڑے کا مالک مالدار ہو یا غریب ہو، اس کے مالدار یا غریب ہونے کے ساتھ نہیں ہے تعلق اس کا، بلکہ رنگ کے اس کے کپڑے کے اندر محبوس ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس شخص کے دوسرے کے رنگ سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ہے. لما قلنا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ مالیت محبوس ہو چکی ہے. فقضا ہا ہونا، یہاں پر بھی یہ کہ غلام نے عتق یعنی آزادی کا نفع اٹھایا ہے، اور اسی طریقے سے اب وہ چونکہ اس کے اندر آدھا وہ آزاد ہو چکا ہے، تو لہٰذا بقیہ جو مالیت ہے دوسرے شریک کی وہ اس غلام کے اندر محبوس ہو چکی ہے. اب یہ غلام کبھی جائے گا گھومے گا پھرے گا، کیونکہ آدھا حصہ تو اس کا آزاد ہے، تو دوسرے شریک کا نقصان ہوا، اس لیے دوسرے شریک جو ہے وہ اس کو براہ راست ضامن بنا سکتا ہے کہ چونکہ آپ کے جسم میں میری جو ملکیت تھی وہ محبوس ہے، لہٰذا آپ اس کا ضمان اور اس کی قیمت مجھے دے دیں. الا ان العبد فقیر فیستسیع، لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ فقیر جو ہے غلام جو ہے وہ فقیر ہے اور اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم اس کو کیسے ضامن بنائیں گے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فیستسیع، تو اس صورت کے اندر پھر جو یہ شریک ہے مولا جس نے اپنا حصہ آزاد نہیں کیا، یہ اس سے اپنے ملکیت کے بقدر صحیح لے لے گا اور قیمت وصول کر کے پھر اس کو چھوڑ دے گا. تو یہاں تک یہ سبق ہو چکا ہے. اس مسئلے کی مزید تشریح وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.